السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، آج جس بزرگ کا تذکرہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ اولیاء کاملین میں سے ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی سید نیاز علی شاہ پیر جدی المعروف دادا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ نقشبندی سلسلے کے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ اندور کی شان، اندور کے شہنشاہ حضرت نیاز علی شاہ پیر جدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی کرامات جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ چونک جائیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ہے اتنا حیرت انگیز۔ یہ واقعہ ہے سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کچھ شرارتی بچوں کا، کہ جب نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا یہ سب اور کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ تسمیہ، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مادون حقیقت، مخزن طریقت، پیشوائے سالقین و رہنمائے عارفین حضرت نیاز علی شاہ پیر جدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلیفہ و جانشین حضرت مولانا ابوالحسن شاہ نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین محترم، حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہمارے ہندوستان کی ایک بہت ہی مشہور سٹی، جسے کلینسٹ سٹی آف انڈیا یعنی کہ سوچھتا کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اندور میں موجود ہے۔ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک اندور کی سرزمین پر ساؤتھ تکو گنج ہائی کورٹ کے سامنے واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاتے ہیں۔ آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان عالیہ پر ہر مذہب، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہو، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض نیازی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ حضرت سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل نبی اولاد علی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 19ویں صدی کی شروعات میں اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے گاؤں اونچے گاؤں میں ایک سید پریوار میں ہوئی۔ گھر کا ماحول بڑا ہی دینی تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن سے ہی دینی تعلیم اور علوم حاصل کرنے میں ہی اچھا خاصا رجحان رہا۔ جب دینی تعلیم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارغ ہوئے اور آپ نے اپنی جوانی میں قدم رکھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی، اور وہ تلاش جلد ختم بھی ہو گئی۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد مولانا اعظم مجدد وقت حضرت ابوالحسن خوش ادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ابوالحسن نصیر آبادی بھی کہا جاتا ہے، جب یہ ان کی نظر میں آئے تو انہیں دیکھتے ہی ان کے پیر صاحب نے، ان کے پیر و مرشد نے انہیں قبول کر لیا اور انہیں بیعت بھی کر لیا، یعنی مرید کیا۔ حالانکہ آپ حضرت ابوالحسن خوش ادا نصیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار مرید تھے، لیکن سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے چہیتے مرید تھے۔ آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بڑی خدمت، بڑی محبت سے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال سے بھی زیادہ رہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خلافت دے کر آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اندور جانے کا حکم دے دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ مالوا چلے جائیں اور وہاں جا کر دین و تبلیغ کا کام کریں۔ اور اس طرح آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ہمارے اندور میں ہو گئی۔ حضرت سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کا حکم پا کر سیدھے اندور کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں جتنے بھی بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان سے روحانی فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جس سمے آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندور تشریف لائے، اس سمے یہ ہولکر راج گھرانے کی راجدھانی تھی اور توکوجی راؤ دویتیہ کا راج پاٹ تھا۔ شروعاتی دور میں آپ رانی پورہ کی ایک مسجد میں ٹھہرے، اور ناظرین محترم، یہی وہ کرامت آپ سے سرزد ہوئی جو آج ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جب شروعاتی دور میں آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رانی پورے میں کچی مسجد یا پکی مسجد میں مقیم ہوئے، تو جیسا کہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لوگ بزرگان دین کو بھی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کا مذاق اڑا کر اپنے لیے سزاؤں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رانی پورہ میں بھی کچھ شرارتی لڑکے تھے جو کہ ہر کسی کو پریشان کیا کرتے تھے۔
انہوں نے جیسے ہی سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ کوئی پیر صاحب ہیں اور آپ یہاں دین کی تبلیغ کا کام کرنے آئے ہیں، اب تو چونکہ وہ بڑے شرارتی لڑکے تھے تو انہوں نے آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور ان لڑکوں نے اپنے میں سے ہی ایک دوست کو زندہ جو کی جنازے میں لٹا کر سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اسے جنازے میں لٹا کر لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ حضرت میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف و کرامت والے بزرگ ہیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خصوصی کرم ہے کہ آپ وہ سب چیزیں جانتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں جانتا تھا۔ آپ نے بھی ان شرارتی لڑکوں سے فرمایا نماز زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی؟ جیسے ہی ان لڑکوں نے یہ بات سنی تھوڑے سے وہ بوکھلا گئے، حیرت میں آ گئے، لیکن کیونکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا امتحان لینے آئے تھے اور ان کا مذاق بنانے آئے تھے تو ان کے سروں پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے لڑکے کہنے لگے صاحب نماز جنازہ زندوں کی کب سے ہونے لگ گئی؟ نماز جنازہ تو مردوں کی ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ مردے کی ہی پڑھا دیجئے۔ حضرت نے بھی نیت باندھی اور نماز جنازہ ادا کر دی۔ اب ان لڑکوں کی آپس میں بات ہوئی تھی کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھا دیں گے اور اصلی بزرگ ثابت نہ ہوں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، جیسے ہی ہم تالی بجائیں تو جو شخص وہ جنازے کے اندر لیٹا تھا وہ کھڑا ہو جائے اور ہنسنے لگ جائے، پھر ہم ان حضرت کا مذاق اڑا دیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان شرارتی لڑکوں نے تالی بجا کر اپنے دوست کو اٹھانا چاہا تاکہ یہ حضرت کا مذاق بنا سکیں تو تالی بجانے کے باوجود جنازے کے اندر جس لڑکے کو انہوں نے لٹایا تھا وہ اٹھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! ان کا دوست جو کہ پلان کر کے لیٹا تھا وہ بھی تالی سن کر اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنے مقام پر واپس چلے گئے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے دوست کو اٹھانا چاہا، ہلایا ڈھلایا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا، اور ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کروا لی تھی، یعنی اس بندے کا سچ میں انتقال ہو چکا تھا۔ جس زندہ کو لٹا کر جنازے میں یہ کسی ولی کا مذاق اڑانے آئے تھے، اب وہی بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ لڑکے شرمندہ ہوئے اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، اس کرامت کے بعد آپ سرکار سید نیاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرہ پورے اندور میں پھیل گیا اور مسجد میں بھی آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا جانے لگا۔ سو ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے ہمارے پروردگار کی جو اپنے ولی اپنے دوست کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، یہ اللہ والے اپنی پوری زندگی جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو ان کا مذاق بنانے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی گستاخیاں کرتا ہے یا ان کے معاملے میں نکتہ چینی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا بھی دے دیتا ہے اور اسے راہ حق پر بھی لے آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام اولیاء کرام کے صدقے میں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔